پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص طور پہ بٹگرام چیئر لفٹ کے معاملے کے حوالے سے. نگراں سیٹ اپ آ چکا ہے, معاشی چیلنجز بھی ہیں. نگراں وزیر اعظم کراچی 2 روزہ دورے پہ آئے. معاملات کیسے بہتری کی طرف جائیں گے؟ الیکشنز ہو پائیں گے نہیں ہوں گے؟ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں, دیگر سٹیک ہولڈرز کے بھی اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رانا محمد ارشد صاحب نے, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. رانا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب, ایک تو سب سے پہلے جو چیئر لفٹ کا معاملہ ہے, آپریشن جاری ہے, ہماری بھی دعا ہے. کیا کہیں گے, اس طرح کے واقعات آئے روز ہوتے آ رہے ہیں, حادثات, کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ اور اب ذرا 3 لوگ رہ گئے ہیں, اللہ کرے کہ وہ بھی جلد ان کو ریسکیو کر لیا جائے, ان کی جانیں بچائی جا سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں, آپ کے چینل کا. آپ ہمیشہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. میں بھی آپ کی طرح بالکل دل برداشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کر رہے ہیں کہ جو بٹگرام کا واقعہ تھا, جو صبح 7:15 7:30 بجے سے شروع ہوا, اور جو 5 ہمارے بچے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 6 اسٹوڈنٹ تھے, 2 ٹیچر تھے اور 8 لوگ تھے, تو وہ سبھی ہمارے بھائی بیٹے ہیں. تو بڑی ہمت کی ہے تمام فورسز نے, اور سب نے اپنا رول پلے کیا ہے, اور پورے پاکستان کی دعائیں ہیں, بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعائیں ہیں جو رنگ لائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو 3 رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں ادارے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیفٹی میئر جو ہونے چاہیے, میں خود 2008 سے 13 تک یہ ٹورزم پنجاب کا انچارج رہا ہوں جی. اور جیسے یہ کراچی کی مری کی چیئر لفٹ تھی, یا میں سمجھتا ہوں پٹراٹا تھی, تو یہ جو اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو میکینیکل اور ٹیکنیکل لحاظ سے بالکل اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک علاقائی تھی, اور یہ بچے جو ایک گاؤں سے دوسری گاؤں کی طرف جا رہے تھے, اور اسکول اور تعلیمی اداروں سے ان کا تعلق تھا. میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں تحصیل گورنمنٹ جو ہے, بے شک وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ڈی ایس پی ہیں. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ تو اس کے اوپر آپریشن بھی جاری ہے, اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں, اور اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں, اور چیزیں اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے. دوسرا, کیا کہیں گے, نگراں سیٹ اپ ہے, ذرا الیکشنز ہونے ہیں, الیکشنز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ الیکشن تھوڑا سا لمبے ہوتے ہوئے نظر آ رے ہیں آپ کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور بالکل 90 دن میں ہی ہونے تھے. لیکن جب آپ کی ڈیجیٹل مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا گیا, تو اس کی جو ٹیکنیکلی اور آئینی طور پر ریکوائرمنٹ تھی کہ جب نئی کانسٹیٹوئنسیز کا تعین ہونا ہے تو وہ آلموسٹ 4 منتھ کا ٹائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا پازیٹیو ایکٹیو اور افیکٹو رول پلے کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جلدی سے جلدی کر کے الیکشن جو ہیں وہ کنڈکٹ کروائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم دیکھیں گے 4 مہینے جو ہے پروسیجر کے لیے درکار ہے, تو اس میں تو پھر جنوری اور فروری بنتی ہے, لیکن الیکشن ٹائم پہ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس سے پہلے کوئی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن میں آ جاتی ہے یا کوئی ایشو آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ود 90 ڈیز الیکشن. ایک رانا صاحب, چونکہ وقت بھی کم ہے, آپ کیا کہیں گے, مہنگائی بڑا ایشو ہے, ڈے ٹو ڈے افیئرز اس کے پاس, حکومت کے پاس تو ظاہر ہے کوئی اختیارات ہی نہیں ہے کہ بڑے فیصلے کریں, کیسے مینیج ہوگی؟ اس سے پہلے ظاہر آپ کی اتحادی حکومت تھی, وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکے, مشکل حالات تھے, تو یہ 4-6 مہینے کیسے مینیج کریں گے؟ مہنگائی تو پیٹرولیم مصنوعات میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ہوگا بظاہر. میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل 4.25 سال کے ذمہ دار خان صاحب ہیں, اور 16 مہینے کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈالر کی اڑان انٹرنیشنل لیول پر, آئل پیٹرولیم کی مصنوعات میں قیمتوں میں اضافہ, یہ سبب بن رہے ہیں.
لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہوپفلی IMF کے ساتھ جو آپ کی باؤنڈ سے MOU سائن ہو گیا، اگر خدا نخواستہ وہ نہ ہوتے تو اس کے اور زیادہ ڈیمیج ہونا تھا ہماری پبلک نے بھی، اداروں نے بھی، اور مشکلات میں اور اضافہ ہوتا. اوورآل معاملات میں ہونا تھا. اور آپ یقین کریں کہ آپ جیسے سیریز ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ سری لنکا کو دیکھیں کہ ان کے ڈیفالٹ فنڈ سے دوبارہ اس کا جو ریویو ہے وہ IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ان کا جو ایجنڈے میں نام رکھتے ہیں تو وہ آتا ہے تو پھر نکل جاتا ہے. یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیوالیہ پن سے بچایا ہے. انشاءاللہ اس کو آپ اور ہم سب مل کر کریں گے. بہتری کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ رانا محمد ارشاد صاحب. اس میں کوئی شک نہیں، مشکل وقت تھا، مشکل وقت نکل چکا ہے، چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. مل کر پوری قوم کو ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اور اپنا اپنا کنٹریبیوشن دینا ہوگا، ادروائز قومیں اس طرح ترقی نہیں کر سکتی. لیکن جو ذمہ داران ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوگی اور عوام کو ریلیف دینا حکومت وقت کا کام ہے. حکومت کو ریلیف دینا چاہیے. ہم پہلے بھی اس کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ عام عوام ان کو ریلیف نہیں ملتا. اشرفیہ کو ریلیف مل جاتا ہے، جس کو ہم ٹاپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، وہ بھی ریلیف لے لیتے ہیں. لیکن عام عوام بیچارے وہ جو اشیاء خوردنوش ہیں ان سے ہی باہر نہیں نکل سکتے اور نہیں نکل پاتے ہیں. جو ان کی سیلریز ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوتا، جو ان کے بنیادی ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہوتے، بنیادی سہولیات چاہے صحت کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوتی. تو یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے. خانزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. چٹان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. مہربانی، شکریہ. خانزادہ صاحب ایک تو افسوسناک واقعہ میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر بات ہو جائے، پھر ہم معاشی اور سیاسی صورتحال کی طرف آئیں گے. کیا اپڈیٹس ہیں اس آپریشن کے حوالے سے؟ اب تک 5 بچوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے جو ISPR کے مطابق، اور وہاں آپ اس مقامی لوکیشن کو، جگہ کو سمجھتے بھی ہیں. کیا غفلت برتی گئی؟ کیوں اس طرح کے حادثات آئے روز ہوتے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ تو حادثات تو آتے جاتے ہیں، ساری دنیا میں آتے جاتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی آتے ہیں. اور یہ جو حادثہ آیا تھا اس میں حکومت کے، سرکار کے، آرمی کے، میڈیا کی، جتنا پورا قوم نے کوشش کیا اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا وہ کیا. اور اللہ کرے کہ یہ آپریشن آرام سے اور سارے بچے جو ہے وہ سہولت سے نکلے. لیکن ہر بار جو واقعہ آ جاتے ہیں، جو حادثات آ جاتے ہیں، چاہے زلزلے آ جاتے ہیں، چاہے اس طرح کا کوئی حادثات آ جاتے ہیں، تو ہمارے جو کمزوریاں ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کے لیے اکوپمنٹ نہیں ہے، کسی حادثے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. اور ہر حادثے کے بعد ہم یہ بیانات دیتے ہیں اور یہ تقاریر کرتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار تو ایسا ہوا لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن آئندہ پھر جو حادثہ آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اوزار نہیں ہے. تو وہ چیز کی کمی نظر آئی، لیکن لوگوں کا جو جذبہ تھا اور جو جدوجہد تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھی. لوگوں نے دعائیں دی کہ جس کا جو بھی خانزادہ صاحب ایک بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان کے عام عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی بڑا حادثہ ہو، عوام کھڑے رہتے ہیں. لیکن ظاہر عوام کے پاس تو نہ مشینری ہوتی ہے، نہ وہ ریسکیو کر سکتے ہیں. وہ اپنی مدد آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. ریسکیو ہمارے پاس نہیں ہے. گھوم پھر کے بعد پاک آرمی پہ آتی ہے اور جب تک آرمی نہ آئے تب تک آپریشن نہیں ہو سکتا. اور آج والے حادثے میں بھی یہی ہوا کہ 11 بجے جب پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز آئے تو اس کے بعد ریسکیو شروع ہو سکا، اور وہ بھی آپ کے سامنے یہ کتنی مشکلات تھیں. تو کیا وجہ ہے؟ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہر جگہ تو ہیلی کاپٹر سر پہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا، لیکن کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جو ادارے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مسنگ ہیں. یہ چاہے ایبٹ آباد ہو، پشاور ہو، لاہور، اسلام آباد، کراچی، کشمیر، GB، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے. بالکل جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ادارہ ایسا ہے جو جس آرمی ہے، جو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باہر دنیا میں ایک آرمی کے پاس جتنی وسائل اس کو چاہیے اور جتنے اکوپمنٹ چاہیے وہ ہر لحاظ سے ہمارا ادارہ جو ہے، فوج کا ادارہ، دوسرے اداروں کے، دنیا کے اداروں کے ساتھ اگر اس کا آپ موازنہ کریں
تو ٹھیک ہے ہمارے کچھ وسائل اداروں سے کم بھی ہوں گے لیکن اچھے اداروں کے لسٹ میں آ جاتی ہیں ہمارے ادارہ. اس ادارے کے علاوہ ہم نے کسی بھی ادارے پہ توجہ نہیں دیا ہے, چاہے وہ ہمارا ہیلتھ ہے, چاہے وہ ہمارا ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ہمارے قدرتی آفات کے ادارے ہیں. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ اس کا یہ ہے کہ جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے تو ایک ایسا ملک ہمارے پڑوس میں انڈیا جو بہت بڑا ملک ہے, انہوں نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا ہے. تو ہماری شروع ہی دن سے جو سرپرست رہا ہے وہ ہمارا ڈیفینس رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پڑوس میں ایک ملک کا سپر پاور آ گیا رشیا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہانہ تو اس کا افغانستان ہے لیکن نشانہ اس کا پاکستان ہے. پھر نیٹو فورسز آ گئی. تو ہم نے ہمیشہ سے جو ہمارے جتنی بھی وسائل ہیں تو ہم نے مکمل توجہ اپنے ڈیفینس پہ دیا ہے, ہم نے مکمل توجہ اپنے آرمی پہ دیا ہے, ہم نے ڈیفینس کو ترجیح دیا ہے اور دوسرے اداروں پہ ہم نے وہ خرچ نہیں کیا ہے, دوسرے اداروں کو ہم نے وہ وسائل فراہم نہیں کیا ہے. تو اگر آپ ہمارے ہر ادارے میں جائے, آپ ایجوکیشن میں جائے, ہیلتھ میں جائے, جتنی بھی پی اے اے میں جائے, آپ ریلوے میں جائے, جس ادارے میں آپ جائیں گے وہاں پہ بہت ابتر حالات آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ یہ ادارے ہماری ترجیح نہیں رہے ہیں. ٹھیک, اس میں صاحب وقت بھی کم ہے لیکن کیا وجہ ہے ہم مجموعی طور پہ, میں کسی ایک ادارے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, کسی فرد کی بھی بات نہیں, مجموعی طور پہ ہی ہم کیوں اتنے بے حس ہیں کہ ہم چیزیں بہتر نہیں کرتے, اپنے اداروں کو سپورٹ نہیں کرتے, چاہے وہ کے ایم سی ہو, چاہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر ہو, کوئی بھی ادارہ ہو. میرا بات سن, ہمارے وسائل اور مسائل میں گیپ ہے. جو ہمارے وسائل ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اور ہمارے جو وسائل ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے اپنا اولین ترجیح جو ہے اپنا ڈیفینس کو رکھا ہے کیونکہ جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے یہ پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ہے. جس چیز کو ہم نے سرپرست میں رکھا ہے اس میں ہم ساری دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم 5واں ایٹمی طاقت ہے, ہم اپنے جہاز بناتے ہیں, ہم اپنے ٹینک بناتے ہیں, ہم اپنے میزائل بناتے ہیں. جس چیز کو ہم نے ترجیح دیا ہے اس کو ہم نے الحمدللہ ساری دنیا کے برابر میں لایا ہے. لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل ہے ہی نہیں. ہم اس طرح کے ڈیفینس بھی کریں کہ رشیا سے بھی اپنے ملک کا تحفظ کرے, نیٹو اور امریکہ سے بھی اپنے ملک کا تحفظ کرے, انڈیا سے بھی اپنا ملک کا تحفظ کرے, اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہو کہ ہم اپنے دوسرے اداروں کو. یہ میں آپ کو ایک سیاسی بندے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک پاکستان کی شہری کی حیثیت سے آپ کو اس ملک کا حقیقت بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا جو اولنی ترجیح ہے وہ ہمارے ملک کا. خواجہ صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میرا صرف دوسرے اداروں پہ ہم نے توجہ, آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں اور میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آج یہ ایک لفٹ تھی, کار کیبل لفٹ جس کو آپ کہتے ہیں, اس کی مینٹیننس ہے, وہ میرا کام ہے اگر وہ میرے زیر انڈر آتی ہے. یہ اسٹوڈیو میرے پاس ہے, یہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. جو بنیادی ذمہ داری جس شخص کی ہے ہم وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے, ہم اس میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں جو کہ بنیادی سا کام ہے. ہم اس سوچ کے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے کہ چھوٹی ذمہ داری ہی سے میری ہے, میں نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے, اس میں کوتاہی نہیں برتنی. دیکھیے جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم قوم جو ہے اپنا کام صحیح طریقے سے, اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں اپنا صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوں, اگر میں انجینئر ہوں تو بحیثیت انجینئر, اگر میں ٹیچر ہوں تو بحیثیت ٹیچر. آپ دیکھیں نا ہمارے گورنمنٹ کے جو ٹیچر ہیں وہ 80 اور 90 ہزار تنخواہ لیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں, یہی وہ پوائنٹ ہے کہ ہم یہاں سے 12,000 تنخواہ ملتے ہیں. تو یہ بات آپ کا بالکل فٹ ہے, لیکن یہ محکموں میں نہیں ہے, یہ ہمارے ایز اے نیشن یہ چیز بن چکا ہے. ایسا ہی ہے. ہم دوسرے پہ انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہے, دوسرے پہ تنقید کرنا, لیکن کوئی اپنے آپ کی اصلاح بالکل ٹھیک ہے. حمزہ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ جو لفٹ ہے اس کے اندر جو بچے موجود ہیں اس میں سے 3 کا آج 9th کا رزلٹ آیا تو اس میں تینوں میں ماشاءاللہ اچھے نمبروں کے ساتھ وہ پاس ہوئے اور وہ ظاہر سے اپنے اسکول ہی جا رہے تھے. تو یہ رویے چیزیں ایجوکیشن, جب ہم کے پی کی بات کرتے ہیں یا ہم جی بی کشمیر کی بات کرتے ہیں, بڑا اچھا سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اخلاقی لحاظ سے چیزیں بہتر ہوں. پورے پاکستان پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. ذمہ داری میری جو ذمہ داری ہے اگر میں وہ پوری کروں تو اسی طرح آپ کی جو ذمہ داری ہے, آپ سیاست میں ہیں, سیاست آپ نے خدمت کرنی ہے, تو یہ تھوڑی سی ذمہ داری ہے. 10 سیکنڈ اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. بالکل جی, یہ اب پہلے لکھتے تھے ایجوکیشن اداروں پہ
کہ تعلیم اور تربیت کا ادارہ. بالکل. اب تعلیم تو بہت زیادہ ہو گیا, ایجوکیشن تو بہت ہوا, لیکن تربیت ختم ہو رہا ہے. تربیت ختم ہوئی, کمرشلزم آ گیا. یہی بدقسمتی ہماری. اخلاق صاحب وقت ختم ہو گیا, اگلے کسی پروگرام میں ضرور میں آپ کو موقع دوں گا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.